اچھا جناب، کل ہم نے نظم شروع کی صفحہ 108 پہ آزادی، اور اتنی حیرانی ہوئی ہم سبھی کو کہ ہمارے پاس آزادی نہیں ہے، اور یہ کہ آزادی کی بالکل ہی الگ ڈیفینیشن. ہاں، وہی ڈیفینیشن بالکل الگ آزادی کی ہمیں دیکھنے کو ملی. عبادت کی الگ ڈیفینیشن، شہادت کی الگ ڈیفینیشن پہلے شعر ہی سے، اور پھر اگلے شعر میں انہوں نے نگیٹ کیا اور آزادی کہا. تمہاری جو آزادی ہے یہ تو میں اس کو تو تحقیر سمجھتا ہوں. جہاں تم سمجھتے ہو بڑی فریڈم تمہیں حاصل ہے، یہ تو تحقیر ہے، کیونکہ وہ آزادی تمہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جناب. پھر آگے انہوں نے بتایا کہ آزادی اصل میں انیٹ ہوتی ہے، تیسرے شعر میں لہو میں دوڑتی ہے. اور پھر انہوں نے اپنی تحت الشعور اور اپنے خوابوں میں اپنی آزادی کے کہا کہ مجھے تو اپنے تحت الشعور میں جا کے پتہ چلا بھی آزادی کیا ہے، میرے کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ جی فلاں پارٹی نے نعرہ لگا دیا چلو جی اسٹرگل کریں، میں چل پڑا پیچھے. نہیں بھائی، لہو موسم نے رویا، گردش گردوں نے رنگ بدلا، میرے خوابوں میں نازل ہو گئی تعبیر آزادی. یہاں پہ ہم کل رکے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا پکچر ابھی باقی ہے ہیں آگے بھی ہر شعر میں ابھی مزید لیئرز کھلتے جائیں گے. تو جناب اب دیکھیے اچھا جناب، اب یہ دیکھیے جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی. اب دیکھو یہاں پہ آگے انہوں نے ہماری ریلیجیس فاؤنڈیشنز پہ کو ایک اتنا ہلانے کی متزلزل کیا ہے، شوق کیا ہے آپ کو کہ آپ کی جو دیکھو جیسے کل میں نے علامہ اقبال کا ذکر کیا کہ جناب پاکستان کی کوشش کر رہے تھے اور کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. بالکل ریلیجن کے اوپر قرآن کی بنیاد پہ کہتے تھے جناب ایک امت ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسی اپنے سورس آف گائیڈنس کی ہی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کرو، کہہ رہے ہیں میری باتیں کچھ اس سے مختلف نہیں ہیں، صرف تعبیر کا فرق ہے. کہہ رہے کہ صرف تم نے جس آزادی کو باہر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے لیا تو تم نے بھی، علامہ اقبال نے ساری وہ پولیٹیکل اسٹرگل اس دور کی سب اپنی جگہ تھی، لیکن کہہ رہے کہ اسی کو کہہ رہے میں بھی کوئی اس کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن صرف میرا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ تحت الشعور سے آیا. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادی باہر سے نہیں ملے گی بلکہ انر سے ملے گی، لیکن میں تمہاری سورس آف گائیڈنس کے خلاف نہیں ہوں. جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں. قرآن میں بھی اگر تم غور و فکر کرو گے نا تو وہاں یہی تم پاؤ گے کہ وہ بھی قرآن نے بھی جب آزادی یا فلاح کی بات کی ہے نا تو وہاں پہ بھی جو الٹیمیٹ ہائیسٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ جناب آپ جنت میں داخلے کے قریب جاتے ہیں وہ بھی نفس مطمئنہ ہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو قرآن کے پردے میں بھی جنت کس کو کہا جائے گا؟ جنت میں تم جاؤ گے نفس مطمئنہ کو. اب جیسے کل میں نے آپ کو قیدیوں کا بتایا تھا نا کہ جناب وہ قیدی اب نفس مطمئنہ حصول کیا نہیں ہے، آپ ان کی بیڑیاں توڑ رہے ہیں کہ جی جاؤ بھی تم آزاد ہو. کیسے آزاد ہو گئے بھائی؟ نفس مطمئنہ کو پاؤ گے تو ہی آزادی کی جنت کی حصول جنت کی طرف جاؤ گے نا. جنت کا دوسرا نام آزادی ہے، آزادی کا یا کہہ لیں آزادی کا دوسرا نام جنت ہے. لبریشن از ایکول ٹو پیراڈائز. اگر آپ کو جنت میں بھی پابندی ہوگی تو وہ کہے کی جنت ہے. اگر آپ جنت میں بھی آزاد نہیں ہیں. اس پہ نا برٹرینڈ رسل نے ایک دفعہ مذاق بھی کیا تھا. اس نے کہا تھا بھئی جو ٹریڈیشنل جنت کا تصور ہے نا
کہ جناب وہاں دودھ کی نہریں، مطلب پلیجر ہی پلیجر ہوگا. تو اس نے کہا تھا کہ وہ بھی اگر دو باتیں کی تھی. اس نے کہا تھا اگر وہ پلیجر بھی ہمیشہ ہی رہے گا اس سے بھی میں بور ہو جاؤں گا. مطلب دیکھو نا، اگر ہر وقت آپ کو پلیجر ہی ملتا رہے، پین کبھی بھی نہ آئے، تو بھی انسان بور ہو جاتا ہے. انسان صرف پین ہی سے بور نہیں ہوتا، پلیجر سے بھی ہو جاتا. دوسرا اس نے کہا تھا کہ اگر وہاں پہ زبردستی بھیج دیا جائے گا نا تو بھی کوئی جوائے نہیں رہے گا. تو جنت بھی وہی ہے جسے آپ کمائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ آزادی سے اپنے ہوں گے تو ہی وہ جنت ہوگی. فورسفلی جنت بھی جنت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے قرآن کے پردے میں بھی یہی کہا گیا ہے احسان دانش کے بقول. اور زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی. لیکن مسئلہ صرف کیا ہے تفسیر کا، کہ آپ اس کو کس رنگ میں لیتے ہیں، اس کی تعبیر اور تفسیر کیا کرتے ہیں. صرف یہاں پہ آ کے کہ جناب اگر جنت بورنگ ہوگی تو وہ وائی ناٹ پے اے وزٹ ٹو ہیل. یہ غالب نے بھی کہا تھا. غالب نے بھی نا بالکل یہ کہا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں یا رب، کیوں نہ دوزخ کو بھی جنت میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی جگہ اور صحیح. نہیں، جنت کا کہہ رہے نا، کیوں نہ جنت دوزخ کو بھی، کچھ الفاظ ہے دوزخ ہے کچھ اور لفظ ہے، جنت میں مل سیر کے واسطے تھوڑی سی جگہ اور صحیح. اگر سیر ہی ہے تو وائی ناٹ سی دا ہیل ٹو، اس سے بھی کچھ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے گا نا. اچھا جناب، اگلا شعر دیکھیے. لہو برسا بہے آنسو لٹے راہ رو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی. یہاں سے وہ پھر واپس ہمیں ہماری سچویشن دکھاتا ہے. کہتے ہیں ابھی تم اپنی آزادی دیکھ لو، جتنی بھی تم اسٹرگل کر رہے ہو نا، اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے. لہو برسا بہے آنسو لٹے راہ رو کٹے رشتے. مطلب کتنی خوبصورتی سے 4 پوزز میں، 4 وقفوں میں، دیکھیں نا وہ آگے علامت کوما ہے نا، دیکھیں 4 کوماز میں ہماری 4 صدیوں کی تاریخ، بلکہ اس سے بھی آپ دیکھیے یہی ہوا ہے ہمیشہ اسٹرگل آف فریڈم میں. آپ دیکھیے لہو برستا ہے، مطلب خون بہتا ہے. ہماری جو یہ تقسیم ہجرت ہوئی تھی نا، یہ ریسنٹلی 947، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کہی جاتی ہے ان ٹرمز آف نمبر. اتنی بڑی تعداد میں کبھی اتنی ہوئی. اور ہوا کیا؟ اور آنسو بہے، لٹے راہ رو اور کٹے رشتے. مگر کیا تعمیر آزادی ہو گئی؟ لیکن اسٹل ناٹ، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی. بھئی کتنا خون، وہ فیض نے کہا ہے نا کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. اے زمین تجھے کتنا خون چاہیے، کتنی اسٹرگل ہو. انسان تب سے اسٹرگل کر رہا ہے، آزاد ہو کیوں نہیں پا رہا. تو یہی ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا نا کہ وی آر سرچنگ فریڈم ان دا رانگ وے. مسئلہ یہ ہے فریڈم کی سرچ تو ٹھیک ہے، لیکن فریڈم جہاں سے ملے گی وہ نفس کے سطح پہ ملے گی، سب کانشیس کی سطح پہ، جس کا گوتم بدھ نے اور کل میں نے آپ سے کہا نا ہمارے دیگر جو ادیان کے لوگوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، یہ شعر ریلیٹڈ ہے ہمارے چوتھے شعر سے بھی ایک طرح سے. اچھا جناب، آگے دیکھو کیا بات کہتا ہے مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو، میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی. کہتے ہیں اس لیے میں تو ایک طرح سے نا جو سپرفیشل ریلیجیس ٹیچنگز ہیں اور ریلیجنس ہیں، جو کہ دیکھو ریلیجن تو کوئی بھی سپرفیشل نہیں ہوتا جب وہ آغاز ہوتا ہے نا. جتنے بھی انبیاء ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، کوئی بھی مذہب ہو، وہ شخص جو ہیں وہ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک حکمت اور دین ہمیں دے کے جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو تعبیرات کی جاتی ہیں نا، جب وہ انبیاء چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ان دین کا حال ہوتا ہے وہ صرف سپرفیشل رہ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اب آزادی کیا ہے، عبادت کیا ہے، شہادت کیا ہے. اب احسان دانش کہہ رہے ہیں یار میں تو ایسے پھر سپرفیشل مذاہب سے بیزار ہو گیا ہوں. میں نے کیا مذہب اختیار کر لیا ہے؟ ایک پیغام عالمگیر آزادی. دیکھو یہ میر نے بھی کہا تھا، میر نے بھی کہا یار میں تو اسلام سے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے. لیکن وہ طنز ہوتا ہے آپ کے ظاہری رسومات پہ جو سے روح نکل چکی ہوتی ہے. میر نے تو کہا تھا بھی میں نے اسلام ترک کر. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو پوچھنا چاہتے ہو بھی میرا دین و مذہب کیا ہے. بھائی میں نے کشکا کھینچ لیا، مطلب وہ میں اینٹی چلا گیا ہوں. کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. میں تو بھیا مسجد نہیں، میں بت خانے میں جا کے بیٹھتا ہوں. صرف اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ٹائرڈ، آئی ایم بورڈ، میں بیزار ہو گیا ہوں. میں جیسے اقبال نے کہا تھا نا، میں بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. بھی میں ان مرمر کے سنگ مرمر تراش کے بڑی اچھی مسجد بناتے ہو، بیچ میں کوئی روح تو شامل رہ نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی مسجدیں بناتے ہو، نمازی نہیں بنا پاتے. اب نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، وہ رہ نہیں گئی ہے. اس لیے احسان دانش کہہ رہے ہیں مجھے، کہتے ہیں میں تو اس مذہب کی، میرا مذہب کیا ہے اب، صرف میرا مذہب ہے پیغام عالمگیر آزادی. عالمگیر کہتے ہیں جو پورے دنیا کو پہ گرفت کر لینا. عالمگیر، گیر گرفتن سے ہے، عالم کا مطلب دنیا، عالمگیر جو پوری دنیا کو پکڑ لے. یہ ہمارے مغل بادشاہ کا نام بھی تھا عالمگیر. ہاں، کہتا ہے میرا مذہب، کہتا ہے اس لیے میرا مذہب چھوڑ دو، اسلام بھی نہ کہو مجھے، یہودی بھی نہ کہو، عیسائی بھی نہ کہو، سکھ بھی نہ کہو. کہتا ہے میرا مذہب بھلا کیا، پیغام عالمگیر آزادی. بس جہاں مجھے بھنک پڑ گئی نا کہ بھائی یہاں سے کوئی بھی شخص ایسا میسیج دے رہا ہے جس میں میری آزادی ممکن ہے، میرے تحت الشعور کی، میرے نفس کے مطمئنہ تک میں جا سکتا ہوں، بس میرا وہی مذہب. مجھے کوئی بحث نہیں وہ بندہ کہاں کون ہے، کہاں ہے کیا نہیں. میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی، اور اس کو لے کے مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو. پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا یار میں تو صرف پاکستانی لوگ ہیں میرے بھائی، انہی کے لیے کام کروں، ہندوستانیوں کے لیے نہ کروں، کہ یہودیوں کے لیے نہ کروں، کہ عیسائیوں کے لیے. کہتا ہے نہیں، میں تو دنیا کے ہر گوشے میں، جس طرح رب کی بارش برستی ہے نا، وہ نہیں دیکھتی بھائی عیسائی کے گھر پہ برس رہی ہے کہ یہودی کے گھر پہ کہ سکھ کے گھر پہ. رب کی نعمتیں اور رحمتیں تو ہر پوری دنیا پہ بلا تفریق ان بائس جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی ایسے ہی کروں گا. دنیا کے ہر پورے انسان، بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوہرن. کہتے ہیں میں تو نا پوری بنی آدم ہی میرا، الخلق و عیال اللہ، پوری خلق جو ہے نا میں تو اس کو ایک ہی مانوں گا، میں تفریق نہیں کروں. دنیا کے ہر گوشے میں جاؤں گا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی. لیکن پھر بھی مربوط ہے، وہ لے دے کے آزادی پہ، اس لیے یہ نظم ہے، غزل نہیں. غزل ہوتی نا تو ادھر آزادی ہے، اگلے میں جناب پابندی ہے، ادھر ہجر ہے ادھر فراق ہے. لیکن یہ تھیم چل رہا ہے ایک، اس لیے نظم ہے، آزادی پہ ہی بات ہے. ہاں کوئی بات نہیں اس کے، دیکھو نا یعنی کہ ایک لڑی ہے موتیوں کی نا، لڑی ایک ہی ہے لیکن موتی الگ الگ ہو رہے ہیں، وہ واپس موضوع پہ آ رہا ہے. غزل میں ایسا نہیں ہوتا، یہ فرق ہے. احمد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا جناب، سیکنڈ لاسٹ شعر دیکھیے. اب یہ کہنے کے بعد نا کہ جناب اپنا مذہب دیکھو، میں نے کہا تھا نا کل کے بھی ہر شعر واضح کرتا جائے گا احسان دانش کا تصور اصل میں کیا ہے. اب دیکھو آخر شعر تک بھی اب واضح ہوتا جا رہا ہے ابھی ان کا وہ سوچتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے کہا میں پوری دنیا میں یہ پیغام کے لیے کام کروں گا. آگے کہتے ہیں زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی. دیکھو اب ایک اور واضح شعر انہوں نے کہتے بھائی، کہتے بھائی جو بھی تمہاری ڈیفینیشن ہے وہی جو میں شروع سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ ہم نے جو آزادی کو سمجھا اور سارے ریولوشنز ہم نے دیکھے، وہ احسان دانش کہہ رہے ہیں بھائی سب غلط ہے. کہتے میں بتاؤں گا، کہہ رہے میری نظم ٹھیک ہے. اور نہ ہر شاعر کا دعویٰ ویسے یہی ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی غلط. کہتا ہے زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے. کہتا ہے میں بتاؤں گا، تمہیں کیا پتہ ہے.
غلط ہو جتنی بھی تفسیریں ہوئی ہیں کہتا ہے ساری غلط، اس کا دعویٰ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو لوگ زیادہ سمجھ والے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہ نہیں کہتے بھائی میں ہی ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہیں دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، ایک سطح یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے بھائی بس میں ٹھیک باقی سب غلط، جو اس سائنسدانش اس حالت میں ہے، کیونکہ ان کی میں نے اسٹوری کل آپ کو بتائی تھی نا، پوری اسٹرگل ہے ان کے پیچھے، تو وہاں پہ ان کو یہی لگ رہا ہے کہ یار میں نے جو سمجھا، میرے جب تحت الشعور پہ جا کے میں سب دیکھ رہا ہوں تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی خود ہی کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا چاہیے، دوسرے کی تفسیر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس شعر کی تشریح میں اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ویسے زیادہ تر یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ اب میں پڑھا رہا ہوں نا، دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میری بھی تو جو تشریحات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا بھی میری تشریح ہی ٹھیک ہے اور دوسرے گائیڈ بکس نہ دیکھنا، نہیں وہاں بھی دیکھو۔ اب جیسے سرخی کا ہم دیکھ رہے تھے نا، سرخی کا کیا معنی ہے؟ میں نے ایک مطلب بتایا، عریب نے کہا اس کا مطلب ہیڈنگ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اوپن رہنا ٹو دا آئیڈیاز آف دا ادر پرسن، کبھی بھی خود کو نہیں سمجھنا بھی میں یہ سب ٹھیک ہوں باقی سب غلط۔ لیکن ہوتا یہی ہے ہمارے ہاں، اگر آپ دیکھو گے نا ہمارے جو مسائل کی وجہ ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات، ہر پارٹی کا منشور، ہر فرقے کا وہ یہی ہے جناب میں ٹھیک تسی سارے غلط، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب اب آخری شعر دیکھیے پھر ہماری نظم ہو جائے گی مکمل۔ کہتے ہیں تڑپ کر بزم میں دانش چلے آتے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر چھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ اچھا پھوٹی، شاباش، تھینک یو، پھوٹی۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آتے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ یہاں پہ نا اگرچہ ذاتی طور پہ میں کہوں گا کہ انہوں نے اچھی اینڈنگ نہیں کی، مطلب ہوپ فل اینڈنگ نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ لٹریچر کا اور موویز کا ایک کیتھارسس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویور ہے نا، آپ اس کو پازیٹیو اینڈنگ دیں۔ دیکھو آپ مووی دیکھ رہے ہو نا، تو اگر زیادہ تر ان کے اینڈنگز ہوتی ہے کہ جناب وہ ہیرو ہیروئن مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو، ہیرو جیت جاتا ہے، یا اگر وار ہو رہی ہے تو جناب اچھا، تو وہ مطلب دکھایا یہ جاتا ہے کہ جناب پازیٹیو دکھایا جاتا ہے۔ اس سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ آپ کا کیتھارسس ہو جائے، جب آپ 3 گھنٹے کے بعد اٹھیں تو آپ ڈپریس ہو کے نہ اٹھیں، آپ ریلیکسڈ اٹھیں۔ یہ ہے امید کی خوشی، پورا سر سید کا مضمون ہے، وہ ایک امید پہ ختم کرتا ہے۔ اگر وہ اس پہ نہ کرے تو دوسرا رخ ہوتا ہے ٹریجڈی کا، جو شیکسپیئر کے ہاں اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ وہ دیکھو گے تو جب 3 گھنٹے لگا کے اٹھو گے نا، کہو گے یار یہ سارا دن آپ کا پھر اسی پریشانی میں گزرے گا، دکھ میں گزرے گا۔ اس کی اپنی جگہ ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا ٹریجڈی کی طرف نا اینڈنگ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ دانش کتنی افسوس کی بات ہے کہ اب بھی پروانے تو شمع پہ جلنے کو بے قرار ہیں۔ ایسے لوگ آپ جیسے ہم جیسے ابھی بھی دیکھو نا، کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سوال و جواب، مشاعرے ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں، پارٹی سب اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آتے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، دیکھو ٹریجڈی غلط نہیں ہوتی، ٹریجڈی بھی ہے تو سچائی، بات تو سچ ہے۔ جیسے پروین صاحب کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے ڈپریشن کی نا۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں لیکن جناب اس تاریکی سے کبھی تنویر آزادی پھوٹی نہیں ہے۔ تم نے کوشش تو بہت کی اے انسان، لیکن ابھی تک تو اس تنویر تک پہنچ نہیں پایا، ٹھیک ہے جی سر۔ یہی تو انصاف ہے، یہی تو ڈیسٹنی ہے۔ ہیرو اپنی اسٹرگل کرے گا، ویلن اپنی اسٹرگل کرے گا۔
چلیے تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، لیکن نظم آپ کو واضح ہو گئی تمام مفاہیم ہر شعر کے، ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ ہم رکتے ہیں، پھر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دونوں کے پاس ایک جیسے ایک جیسے کے پاس پاور ہے، تمہیں جیتنا مجھے پازیٹیوٹی کے ساتھ. اس لیے نا میں تو تنقید کروں گا کہ ان احسان دانش کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جن اندھیروں سے کبھی پھوٹی نہیں تنویر آزادی. پھوٹی ہے، آزادی انسان نے پائی ہے. اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا نا، جو ہمارے صلحاء اور جو صوفیہ یا جناب ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کا میں نام لیتا رہا ہوں نا، جو کہ بالکل آزاد ہوئے ہیں، تو بار بار پھوٹی تو ہے. رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے وہ تو کیا ہی مقام تک پہنچے، تو انہوں نے کتنی روشنی کا کام کیا. تو اندھیروں سے کیوں نہیں پھوٹی ہے تنویر آزادی؟ پھوٹی ہے. لیکن ہاں ان کی بات بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے کہ جنرلی وہ جس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں نا، ان کے لیے ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیں جناب.